تو اس انقلاب کے لیے مدتیں لگتی ہیں، مدتوں کے بعد قوم میں انقلاب، کوئی تبدیلی آتی ہے۔ اب ذرا نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے، اور 13 سال جو گزرے ہیں وہ مشقت، اذیت اور ظلم کے ساتھ گزرے ہیں، اور پھر آپ مدینے ہجرت کی 10 سال آپ رہے ہیں مدینے میں، بس 10 سال، اور اس 10 سال میں جو آپ نے انقلاب برپا کیا، آج بھی دنیا حیران ہے کہ اس کم مدت میں جو انقلاب برپا کیا آج ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، بس 10 سال کے عرصے۔ جو اقوام کی تاریخ جانتے ہیں وہ جب نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب کیسے ہو سکا۔ ایک مثال دو، آج RSS اس ملک کے جس پوزیشن اور جس حیثیت پر ہے، اس کے پیچھے اس کی 70-80 سال کی محنت ہے۔ 70-80 سال، اگر کہوں 100 سال تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ 100 سال کی مسلسل محنت کے بعد آج RSS اس ملک کے اس پوزیشن پر آ کر کھڑی ہے، ہدف ابھی پورا نہیں ہوا۔ 100 سال کی محنت کے بعد بھی انہیں اپنا مقصد ابھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوگا کہ قوموں میں تبدیلی کے لیے کتنی مدت درکار ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے بس 10 سال کے عرصے میں وہ انقلاب برپا کیا کہ آج ساری دنیا حیران۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جو قوم مسلسل 100 سال سے محنت کرتے 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 جس پوزیشن پر آج کھڑی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم ایک دعا کریں اور وہ مل جائے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم مختصر 4-5 لوگ درود پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور ہم RSS کے خلاف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو اس ملک سے مٹا دے، اور اللہ مٹا دے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کی یہ عادت ہے کہ جو قوم محنت کرتی ہے، جد و جہد کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہیں، اللہ پاک انہیں اس کا پھل ضرور عطا کرتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ میری ماننے والی ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کی عادت ہے۔ اور مسلسل 100 سال سے محنت کرتے کرتے آج اس پوزیشن پر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بس یوں دعاؤں کے ذریعے سے وہ مٹ جائیں۔ آج بھی اپنے شہر کی اگر بات کہوں کہ ان کی محنتیں کس درجے کی ہیں، آپ 4-4:30 رات کے 4-4:30 بجے آپ ذرا بیجاپور کا چکر لگائیں، آپ کو کئی ایسے گاڑیاں RSS کی ملیں گی جو گھروں تک پہنچ رہی ہیں، اور وہاں بچے 15 سال 18 سال 25 سال کے لاٹھی اور RSS کے یونیفارم میں تیار ہیں، اور وہ بس انہیں لیتی ہے اور پھر اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ اس لیے کہ اس قوم کے سامنے مقصد ہے، اس قوم کو مقصد سمجھایا گیا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تمہیں اس ملک میں کیا کرنا ہے، اور وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 4-4:30 بجے اٹھ رہے ہیں 18 20 25 سال کے بچے۔ اس شہر کی بات کہہ رہا ہوں، اور ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ہم سوتے ہیں 1 اور 2 بجے، اور فخر اس طرح کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بہت تاخیر سے سوتے ہیں، اور ہماری صبح ہوتی ہے 10-9:30 بجے۔ قوموں پر جب زوال آتا ہے، مصیبت آتی ہے، حالات آتے ہیں، تو وہ ایسے ہی نہیں ہوتے، اس میں ہمارا کردار، اس قوم کی کاہلی اور سستی اور بے مقصد زندگی کا کردار بھی ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا وہ 10 سال، بس 10 سال کے عرصے میں نبی علیہ السلام نے ایسا انقلاب برپا کیا۔ اور دوسری چیز کہ جب انقلاب برپا ہوتا ہے تو اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، وسائل کی، سورس کی ضرورت ہوتی ہے۔
اور سورس یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں انقلاب برپا کرنے کے لیے. ایک مثال اس کی بھی لے لیں. ابھی جو جن زی کی طرف سے جو انقلاب ہوا، یہ اس انقلاب کی چنگاری بس ایک پوسٹ اور ایک مختصر سے ویڈیو سے پھیلی تھی. بس ایک ہلکا سا پوسٹ اور مختصر سا ویڈیو اس چنگاری نے پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لیا اور حکومت کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا. یہ ہے وسائل، سورس. اب ذرا دیکھیں نبی علیہ السلام جس زمانے میں تھے وہاں وسائل تو دور کی بات، کھانے کو کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، پانی پینے کے لیے کوئی صاف ستھرا پانی نہیں تھا. اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے کم مدت میں کم وسائل میں جو انقلاب برپا کیا، اس کے پیچھے یہی ہے کہ آپ کے بلند اخلاق، آپ کا بلند کردار اور آپ کی محبت اور آپ کا پیار کا پیغام یہ راز ہے. لہذا